کعبہ چھوڑ دیا, انہوں نے نکل گئے باہر جا کے پوچھتے ہوئے سوچا بتاؤ مسجد کدھر ہے نماز پڑھنا. جو گھروں سے اسلام ملنا ہے وہ ایسا ملنا ہے, جو بازاروں سے اسلام ملنا ہے وہ ایسا ملنا ہے, جو درباروں سے اسلام ملنا ہے وہ ایسا ملنا ہے, جو اپنے ذہنی اپج کا اسلام ہوگا وہ ایسا ہوگا. وائزہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ بات کہنے کی جب رسول کے ذریعے کہہ دیا, اور آیت یہ قیامت تک اپنے معنی میں موجود ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں ادیان عالم میں اگر کوئی دین ہے تو دین ہے اسلام. ان لفظوں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ لفظ خود ہمیں وادار اور بیدار اور متوجہ کر رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں ادیان عالم میں بعنوان دین اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. یہ آیت کے لفظ میں آپ سے آخری بندے سے لے کے مجھ تک سب کو وادار اور بیدار کرتے ہیں. جب ان دکانوں میں آؤ تو اس اصلی اسلام کی دکان کو تلاش کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غلط مارکیٹ اور غلط کمپنی کی دکان پہ تم چلے گئے ہو اور وہ اسلام کی دکان نہ ہو. یہ ذمہ داری دے دی گئی, ہر آدمی پر یہ ذمہ داری ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے, چاہے ان پڑھ ہے, چاہے عالم ہے, چاہے جاہل ہے, چاہے گورا ہے یا چاہے کالا ہے, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, ہر آدمی پر, ہر آدمی پر. کل ہم ان کی تفصیلات انشاءاللہ کچھ آپ کے جان جائیں گے. ہر آدمی پر ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو جب اختیار کرے تو سن سنا کر اختیار نہ کرے. وہ اسلام کو جب اختیار کرے تو وہ عطائی اسلام کو اختیار نہ کرے, وہ ادیان کا مطالعہ کرے اور نئے ادیان میں تلاش کرے کہ وہ حقیقی اسلام جسے رسول اسلام نے پیش کیا تھا وہ کون سا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 2-3 سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی, یہاں بھی کہی تھی آپ کے خدمت میں, کہ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحبان ایمان صاحبان اسلام کے گھروں میں پیدا کر دیا. آج ہم شیعہ اور مومن ہیں. وائزہ جو ہماری روش اور عادت ہے یہ تو ایسی تھی, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر ہمیں سکھوں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو آج ہم سکھ ہوتے, جو عادت ہے ہماری. اگر ہمیں ہندوؤں کے گھر میں پیدا کر دیتا آج ہم ہندو ہوتے. اگر بت پرستوں کے گھر میں پیدا کر دیتا, عیسائیوں کے یہودیوں کے گھروں میں پیدا کر دیتا تو ہم ادھر یہودی اور عیسائی ہوتے. مسلمان آج مسلمان اس لیے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری عادت تو نہیں ہے. ہم نے تو جو مل گیا جس ماحول سے ملا اس سے لے لیا تحقیق. اور جب میں نے تحقیق نہیں کی تو میرے ابا حضور نے کب تحقیق کی ہوگی, اور اگر میرے ابا نے تحقیق نہیں کی تو میرے دادا نے کہاں تحقیق کی ہوگی. میرے دادا نے اگر تحقیق نہیں کی تو میرے پردادا لکڑ دادا چکر دادا. اسی لیے قرآن نے داداؤں کی دلیل کی نفی کر دی. لوگ تو اس وقت بھی کہتے تھے, رسول اسلام کو آ کے کہتے تھے کہ آپ آج ہمیں نئی چیز دے رہے ہیں, ہم اس راستے کو چھوڑ دیں جس راستے پہ ہمارے باپ دادا چلتے تھے. نہیں اور نبی کی ہے یا نہیں کی. رسول اسلام کو آ کے کہتے تھے آپ ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, اس جاتا سے ہٹانا چاہتے ہیں جس میں ہمارے باپ دادا چلتے تھے. تو رسول نے کہہ دیا جاؤ اللہ کا حکم ہے, باپ دادا کی بات کو نہیں دیکھنا. یہ اسلامی ہے جو تمہیں باپ دادا کی عزت اور عظمت سکھاتا ہے, لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ باپ دادا کو دلیل بنا کر اسلام پر حملہ کرو. باپ دادا کو یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے کہ اگر باپ دادا کو ماں کو عظمت دی ہے تو وہ کسی اور دین نے نہیں دی, اسی دین نے. 20 واقعات تاریخ اسلام میں ایسے موجود ہیں. لوگ آتے ہیں, آگے آنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ میں اسلام لے آیا ہوں اور اسلام کی حقانیت کو دیکھا ہے,
کلمہ پڑھا، اسلام مسلمان ہو گیا. یا رسول اللہ اب تک میں اسلام میں نہیں تھا، تو جو میرے ماں باپ کہتے تھے میں ان کی بات مانتا تھا، تو اب میں ان کو چھوڑ دوں چونکہ وہ کافر ہے، چونکہ وہ لاطین ہے، چونکہ وہ بے مذہب ہے، اب ان کی اطاعت تو میرے اوپر واجب نہیں ہے. پیغمبر نے کہا اب پہلے سے زیادہ ہے. اگر پہلے تو کبھی کوتاہی کر بھی لیتا تھا تو اب کہ تمہیں کوتاہی کی اجازت نہیں ہے. کافر ہونا، مشرک ہونا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حق کے والدین کا جو حق اللہ نے معین کیا ہے، چاہے وہ کافر اور مشرک ہے، وہ تم پر ہے. اور جائیے روایات اور تاریخ اسلام کو پڑھیے، آپ کو والدین کے حوالے سے ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کل آپ نے بڑا واضح فرمایا تھا، بڑا موعظہ کیا تھا، میں پوری رات نہیں سو سکا، پوری رات نہیں سو سکا. آپ نے سکرات موت پہ بات کی، موت کے حالات میں، موت کے وارد ہونے پہ بات کی. میں پوری گھبرا تو نہیں گیا، میں پوری رات نہیں سو سکا کہ موت کی سختی اتنی ہوگی کہ موت وارد ہوگی اور اتنی سخت. کیا کوئی ایسی چیز ہے اس دنیا میں جو موت کی سختی کو کم کر دے؟ موت کی سختی کو کم کر دے. پیغمبر نے کہا ہاں اس کا ایک علاج اور ایک ہی علاج، ایک علاج اور ایک ہی علاج. وہ کیا؟ اپنے والدین کو اپنے اوپر راضی کر. جتنے زیادہ وہ خوش ہوں گے تجھ پر اتنی موت کی سختی میں کمی ہوگی. اور آج یہ والدین کا معاملہ ہے. قبلہ صاحبان بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا، مطالعہ بھی کیجئے گا، آپ کو مطالعے میں بھی مل جائے گا. انبیاء کو، آئمہ کو ماں باپ کا درجہ دیا گیا، اسی لیے یہ حق انہیں بھی دیا گیا کہ امت میں معنی اولاد کے استعمال کو. کا یہ علاج ہے کہ جتنا والدین راضی ہوں گے اتنی موت کی سختی. کہا میری والدہ والدین کفر و شرک میں ہیں، کہا پہلے سے زیادہ ہے. اور اب گیا ماں کی خدمت پہلے سے زیادہ ہونے لگی. کہا پہلے تو تو خدمت کرتا تھا لیکن اتنی نہیں کرتا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا اماں جس مذہب کو میں نے اختیار کیا اس مذہب کا حکم یہ ہے، جس دین کو میں نے اختیار کیا اس دین کا حکم یہ ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، کل وہ نبی مجھے کہہ رہا تھا پہلے اگر کوتاہی کرتا بھی تھا، اگر سستی ہو بھی جاتی تھی، اب کہ کوتاہی نہ ہونے پائے، اب کہ سستی نہ ہونے پائے. کہا اگر اسلام ایسا دین ہے تو لا مجھے بھی کرو، لا مجھے بھی کلمہ پڑھو، میں بھی دامن اسلام میں آتی ہوں. اسلام تو ایسے اسلام کے آسان ہیں کہ اگر ان کو آپ عملی شکل میں لے آئیں، آپ کردار کی صورت میں لے آئیں، آپ کو زبان کی کھولنے کی ضرورت نہیں کرنی، تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا وجود تبلیغ کرے گا، آپ کا وجود تبلیغ کرے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مولا کائنات ایک سفر میں ہے، اب میرے یہ ذہن میں نہیں ہے، ظاہراً وہ مکے کی مدینے کی بات ہے، مکے کی نہیں ہوگی کیونکہ جیسا کہ واقعہ لمبا چڑھوا ہے تو میں تو مختصر کر دیتا ہوں. سفر میں ہے ایک عیسائی، ہم سفر ہو گیا، جیسے سفر میں چل رہے ہیں ایسا سفر تھا، عیسائی ہم سفر ہو گیا. پوچھا میں عیسائی ہوں، کہا میں ہوں مسلمان ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ میں اپنے شہر جا رہا ہوں، میرا شہر یہ ہے، ظاہراً مدینے کی بات ہے. اچھا میں نے ادھر جانا ہے. اب وہاں جب وہ جدا ہونے والی جگہ پہ جب پہنچتے ہیں، کیا مولا نے اپنے شہر کی طرف آنا تھا، اس نے اپنے شہر کی طرف جانا تھا، تو جب وہ مڑ گیا تھوڑی دیر بعد دیکھتا کہ پیچھے قدموں کی آواز آ رہی ہے. مڑ کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھا کہ علی پیچھے پیچھے چلے آ رہے. کہا آپ نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی، آپ نے تو کہا تھا ادھر جانا ہے.
تو آپ تو اسی راستے پہ آ رہے ہیں، یا بھول گئے؟ کہا نہ میں بھولا ہوں نہ میں نے غلط بیان کیا، مجھے بھی پتا ہے میرا شاعر بھولا نہیں اور غلط بیانی بھی نہیں، کتانا بھی ادھر ہے، تو کہا پھر ادھر کیا؟ کہا جو ہمارا دین ہے وہ ہمارے اوپر، چونکہ تو میرے ساتھ اتنی دیر تک سفر میں رہا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں اور پھر مجھے چند جملے بتا کے میں نے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہا چونکہ اتنی دیر یہاں سے یہاں تک تو میرے ساتھ سفر میں رہا ہے، اتنا رہنے کی وجہ سے تیرا ایک حق میرے اوپر ہے، تیرا ایک حق میرے اوپر ہے، یہ ہے کردار ہے میرے اوپر۔ کہا تیرا حق میرے اوپر ہے؟ کہا کیا؟ کہا ہماری اسلامی تعلیمات میں یہ ہے، میرے پیغمبر نے ہمیں یہ پڑھایا ہے کہ جب آپ کسی سے سفر کر رہے ہوں اور جدا ہونے کا ٹائم آ جائے تو کچھ دور تک اس کے ساتھ جائے تاکہ اس کی تنہائی آہستہ آہستہ وہ تنہائی کا عادی ہو جائے۔ اس کو ہمارے یہاں مراودہ کی اصطلاح ہے جی۔ تو میں پیغمبر کی اس ہدایت پر، اسلام کی اس ہدایت پر میں تیرے ساتھ چلا، تو نے تنہا ہو جانا تھا، اب تو میرا ساتھی تھا، اتنی دیر تو میرے ساتھ رہا ہے اتنے سفر میں، یہ تیرا حق مجھ پر تھا، میں تیرا حق ادا کرنے کے لیے مراودہ کر رہا ہوں، تیرے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو ہاتھ مار کے کہتا ہے اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، لا مجھے کلمہ پڑھا۔ بڑی مہربانی کہ آپ نے بڑی محبت فرمائی۔ کہا مجھے اسلام کلمہ پڑھا۔ کیا مجھے بتائیں، میرے امام نے اسے بڑی لمبی چوڑی بحث کی تھی کہ ہمارے ہاں خدا ایسا ہے، ہمارے ہاں نبی ایسا ہے، ہمارے ہاں رسول ایسا ہے، ہمارے ہاں امام ایسا ہے، ہمارے ہاں جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، جنت کا لالچ دیا ہو، جہنم سے ڈرایا ہے۔ یہ کردار کی ایک چھوٹی سی شمع، ابھی تو بڑا بلند ہے، نہیں غور کیا، یہ کردار کی ایک چھوٹی سی شمع، اور اگر کردار خالص ہو اس کی چھوٹی سی شمع بھی بیکار نہیں جاتی، چھوٹی سی شمع بھی بیکار نہیں جاتی۔ نہ زبان سے تبلیغ کی، نہ کوئی بحث مباحثہ کیا، نہ کوئی مناظرہ کیا، ہمارے ہفتے تو کوئی چڑھ جائے نا تو ہم پھر ایسی تیسی کرتے ہیں۔ ہاں جی، کتابوں کی بے مار بھرمار کر دیتی ہیں، کتابوں کی اتنی چیزیں شاید، اور بندہ خدا کتابوں کی بھرمار چھوڑ کردار کی، کتاب کو وہ جھوٹا کہہ سکتا ہے، وہ کہے گا یہ جھوٹی ہے، میں نہیں مانتا۔ جب تو کردار پیش کرے گا، کردار کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ آؤ ہم کردار کے ذریعے آگے بڑھیں۔ دشمن ہمارا کردار چھین رہا ہے، کریکٹر ہمارا چھین رہا ہے، تاکہ دنیا ہم سے نفرت کرے۔ دنیا تو چھوڑو، ہمارا اپنا خون ہم سے نفرت کرے، کردار چھین رہا ہے۔ آئیں ہم ذرا غور کریں، یہ کون سا اسلام ہم پیش کر رہے ہیں؟ جس اسلام کے اندر اتنی سی مسافت میں اسلام حق پیدا کر دیتا ہے ایک بندے کا کہ تو میرے ساتھ رہا ہے، اب تیرا حق ہے، نہ اس حق ادا، تو اگر ایک مسافت، چھوٹی سی مسافت کے لیے